السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ام نور اور آج ہم بات کریں گے استعاذہ اور بسم اللہ کے بارے میں۔ استعاذہ کے معنی ہے پناہ طلب کرنا، یعنی جب قاری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو وہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت طلب کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ جانیں گے کہ یہ استعاذہ جو پڑھنا ہے وہ کیسا ہے۔ جب ہم قرآن کی ریسیٹیشن ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، ویدر کہ ہم مصحف میں سے سٹارٹ کرتے ہیں یا ہم اپنی نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو ہے وہ رجوع کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اس کے بارے میں ہمیں کیا گائیڈ کرتے ہیں۔ تو سورۃ النحل 98 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استعاذہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ چلیں اب اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں الٹیمیٹلی آپ کی جو آواز ہے وہ آہستہ ہی ہوتی ہے، تو آپ جب قاری قرآن اکیلا پڑھ رہا ہے تو وہ آہستہ ہی آواز میں استعاذہ بھی پڑھے گا۔ اس کے وائس ورثہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کی موجودگی میں بلند آواز میں تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو استعاذہ بھی بلند آواز میں ہی پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اب ایک آپ کے پاس سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی کلاس کے اندر پڑھنے کی جو ہے وہ باری ہے، اس میں آپ کی آن لائن کلاسز بھی شامل ہیں یا آپ کی آن فیس کلاسز بھی شامل ہیں، تو ایسی صورت میں جو پہلا انسان ہے، پہلا فرد ہے، وہ جب وہ پڑھے گا قرآن تو وہ ایسی صورت میں وہ استعاذہ بلند آواز میں پڑھے گا اور باقی جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ آہستہ آواز میں اپنے استعاذہ کو پڑھ لیں گے۔ اس کی جو بلند آواز میں ایک دفعہ پڑھنا پوری کلاس کی طرف سے کفایت کر جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگلا ادب یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں اور درمیان میں آپ کو کسی طبعی ریزن کی وجہ سے، یعنی آپ کو کھانسی آ گئی ہے یا آپ کو چھینک آ گئی ہے یا کوئی ایسا ٹاپک ہے کے بارے میں آپ تلاوت کر رہے تھے جس میں آپ کو رک کے اس کے معنی یا تفسیر کے اوپر بات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا جو وقفہ آیا ہے اور اس وقفے کے بعد جب آپ دوبارہ سے قرآن کی تلاوت کرنے لگے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ تو آپ دوبارہ استعاذہ کو پڑھیں، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس کے وائس ورثہ ہمارے پاس کنڈیشن یہ ہے کہ جب ہمیں اپنے کسی پرسنل کام سے، کسی عام کی ضرورت کے تحت ہم نے کوئی بات کرنی ہے، کسی کو بات کا جواب ہم نے دینا ہے، یا ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز سامنے آ گئی ہے اور ہم اسے کھانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم نے جو وقفہ لیا ہے اور جب ہم دوبارہ سے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دوبارہ سے استعاذہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک اور جو عام بات ہے جو کہ میں چاہوں گی کہ یہاں پہ اس کو بھی منشن کر دوں کہ نماز کی حالت میں آپ کو استعاذہ آہستہ ہی پڑھنا ہوتا ہے، چاہے آپ جہری نمازوں کے اندر پڑھ رہے ہیں یا سری نمازوں کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ چلیں استعاذہ کے ادب کے حوالے سے اور استعاذہ کی ضرورت کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، ابھی ہم تھوڑی سی بسم اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ ہر ایک صورت کا ہی پارٹ ہے اور آپ کو وہاں پہ ریٹن صورت میں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے جو ہے جب بھی آپ کسی صورت کی تلاوت شروع کرتے ہیں یا آپ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، لیکن سوائے سورۃ توبہ کے، کہ سورۃ توبہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنی ہوتی۔ بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں یہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی بتایا ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ ایک اور اس کی جو ریزن ہے وہ اس صورت کا مضمون بھی ہے۔ ظاہر ہے اس میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو جو ہے وہ نہیں حکم دیا اس چیز کا ہمیں۔
اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، ایک اور کنڈیشن ہے جس کے بارے میں بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ آپ نے سورۃ توبہ کو سٹارٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا، کہیں سم ویئر آپ رک گئے ہیں، درمیان میں آپ نے وقف کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے کسی ضرورت کے کام سے آپ اٹھ گئے ہیں اور آپ دوبارہ سے کبھی تلاوت جب کرنا چاہتے ہیں تو اس پارٹ سے جب کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس اپنے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ استعاذہ پڑھنے کے بعد اگر آپ بسم اللہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور میں یہ سورۃ توبہ کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ میری جو آج کی ڈسکشن ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کو کچھ نہیں سمجھ آیا تو وہ کمنٹ کے اندر اس کو پوچھ سکتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں معافی کی طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔